دفاع پاکستان کا اور دفاع وطن کا تقاضا کیا ہے کہ وطن کے نظریہ اور وطن کا وہ مقصد اور موقف جس کے لیے سرزمین پاکستان کو بنایا گیا، وہ اسلامی ریاست کا نعرہ لگایا گیا۔ اسلامی ریاست اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پہ قربانیاں دی گئیں، بر صغیر کے مسلمانوں نے شہادتیں پیش کی، ہزارہا مرد و عورت بچے جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، لاکھوں نے ہجرت کی۔ یہ ساری کی ساری صعوبتیں لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے تھیں، اسلام کے نفاذ کے لیے تھی، اسلام کے غلبے کے لیے تھی۔ میں آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہوئے خصوصاً باشعور طبقے کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج وطن عزیز کے ساتھ جو سب سے بڑی دشمنی کی جا رہی ہے، آج ملک پاکستان کے ساتھ جو سب سے بڑی دشمنی کی جا رہی ہے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پاکستان سیکولر ریاست ہے، پاکستان لادین ریاست ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ تو مذاکرات کی بنیاد پہ بنا تھا، یہ تو سیاست سے بنا تھا، یہ مذاکرات اور سیاست سے بنا، اس کا مذہب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ جو ملک پاکستان وطن عزیز سے مذہب اسلام کو دور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے دشمن وہی لوگ ہیں جو سیکولر ریاست کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ نہ وہ قائد اعظم کے نظریات کے وفادار ہیں، نہ وہ شہدائے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو وطن عزیز کے دفاع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چیز کا یقین رکھیں کہ وطن عزیز کی بنیاد کلمہ ہے، وطن عزیز کی بنیاد اسلام ہے، اسلامی نظام ہے، اور اسلام کا غلبہ ہے، یہی وطن عزیز ہے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، آخری باتیں ہیں۔ جو شخص پاکستان میں بم دھماکے کرتا ہے، وہ بم دھماکے کرنے والا اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنا بڑا پاکستان کو سیکولر ریاست کہنے والا مجرم ہے۔ جو وطن عزیز میں بم دھماکے کرتا ہے، اتنا بڑا مجرم وہ نہیں ہے جس نے اس وطن عزیز میں اقتدار پہ آ کے رشوت کا بازار گرم کیا ہے، جس نے کرپشن کے بازار گرم کیے ہیں، جنہوں نے وطن عزیز میں اقتدار حاصل کر کے اپنے اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور وطن عزیز کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے۔ یہی لوگ ملک پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، بم دھماکے کرنے والے مجرم ہیں، بدترین مجرم ہیں۔ اسی طرح وہ بھی بدترین مجرم ہیں، عہدوں پہ آ کے رشوت کے بازار گرم کیے، اپنے عہدوں کا ناجائز استعمال کیا، کرسی اقتدار پہ آ کے اپنے سارے کے سارے وعدے بھول گئے، کلمے کو بھول گئے، نماز کو بھول گئے، مذہب کو بھول گئے، اور سیکولر ریاست کی باتیں کرنے والے یہی وطن عزیز کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ وطن عزیز کا محب وہی ہے جس نے اس وطن عزیز میں دیانتداری کے لیے کوشش کی ہے، جس نے اس وطن عزیز میں لوگوں کی خیر خواہی، ہمدردی، بھلائی کے لیے کوشش کی ہے، جو وطن عزیز میں باشندگان پاکستان کے لیے فلاحی اور بہبودی منصوبوں کو سوچتا ہے، وہ وطن عزیز کا خیر خواہ ہے۔ یہ محض نعرے لگانے والے اور وطن عزیز کے اقتدار کو حاصل کر کے اپنے اقتدار کا ناجائز استعمال کرنے والے وطن عزیز کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کا تقاضا یہ ہے کہ وطن عزیز کے ساتھ محبت اور محبت کے لیے اسوہ حسنہ وہ میں نے عرض کر دیا ہے، اور وطن عزیز کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں ہوں۔ اور اس کا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس کلمے کی بنیاد پہ، جس نظام کی بنیاد پہ یہ وطن عزیز بنا ہے، اس نظام کے لیے جد و جہد کی جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، یہی وطن عزیز کے ساتھ محبت ہے۔ اور جو لوگ بھی وطن عزیز سے مذہب کو جدا کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو جدا کرنا چاہتے ہیں، اور وطن عزیز میں سیکولر ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور رشوت اور کرپشن کے بازار جنہوں نے گرم کیے ہوئے ہیں، اور غیر قانونی کام کرنے والے اور غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے، ان کا وطن عزیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قابض تو ہو سکتے ہیں
یہ مالک نہیں ہیں، حکمران نہیں ہیں، مالک وہی ہیں جو اس کے نظریے کے ساتھ وفادار ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں، اس کے نظریے کے دشمن ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں کہ جب تقسیم پاکستان ہوئی، کچھ مخلص مسلمان اس تقسیم کے حق میں نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ایسے تقسیم نہ کرو، ملک کو دو لخت نہ کرو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جب ملک پاکستان بن گیا، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت کانگریس کے بڑے رہنما تھے، ان سے پوچھا گیا شاہ جی اب تو پاکستان بن گیا ہے، اب آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو شاہ جی نے کیا خوب بات فرمائی، فرمایا سنو، جب تک کوئی مسجد نہ بنے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد کے حدود یہ ہوں، یہاں تک مسجد ہو، یہاں تک مسجد ہو، مسجد ایسے بناؤ، 2 منزلہ بنا لو، برآمدہ ایسے بنا لو، اختلاف ہو سکتا ہے جب تک مسجد تعمیر نہیں ہوئی۔ لیکن جب مسجد تعمیر ہو گئی ہے، مسجد تعمیر ہونے کے بعد اس کے احترام میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، اس کی حفاظت میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اختلاف تھا پاکستان کو ایسے نہ بناؤ، ایسے بناؤ، لیکن اب پاکستان بن گیا ہے، اب پاکستان میرے لیے مسجد جیسا مقدس ہے، مسجد جیسا محترم ہے، جیسے مسجد ہمارے لیے قابل احترام ہے، ایسے سرزمین پاکستان ہمارے لیے محترم ہے۔ اور آخری بات ہے کہ وطن عزیز کی محبت کے حوالے سے عام طور پہ لوگ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ بھئی ایک عربی مقولہ ہے اور صحیح مقولہ ہے، لیکن اس کو حدیث بنا کے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ایسا کوئی نہیں ہے۔ حب الوطن من الایمان عرب کا مقولہ ہے اور صحیح مقولہ ہے، لیکن اس کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔